معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر کنور عبدالماجد خان کی شہرہ آفاق کتاب سالوس افسانے، سب ہیڈنگ کس کے لیے۔ ممتاز کا تابوت قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ تابوت کے ساتھ اس کا دوست راشد اور چند لوگ ہمراہ تھے۔ ممتاز محلے میں ایک چھوٹے سے گھر میں 3 بیٹوں، 1 بیٹی اور بیگم کے ہمراہ رہائش پذیر تھا۔ گھر کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ دوسرے، مہنگائی نے اچھے گھروں کی حالت بدتر کر دی تھی۔ ان کے بچوں کی تعلیم، بیماری اور بیگم کی فرمائشوں کی وجہ سے گھر میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ ارد گرد کے ماحول نے ان کے گھریلو حالات کو بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ ہر گھر میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، نیٹ اور گاڑیاں کھڑی نظر آتی تھیں، جبکہ اسکول، کالج جانے کے لیے ممتاز کے بچوں کو ویگن اور بس میں سفر کرنا پڑتا تھا۔ جہاں تک کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اس پر بھی گھر میں طوفان کھڑا ہو جاتا تھا۔ والد اکثر بیٹی سے پوچھتا کیا پکائیں، تو وہ حیرانی سے والد کے چہرے کی طرف دیکھتی۔ وہ کہتی آپ ہی بتائیں۔ والد چلو بیٹی دال پکا لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتی کل بھی دال کھائی تھی۔ نہیں بیٹی، آج مسور کی دال چلے گی۔ جی ابو، یہ مونگ اور مسور کی دال۔ بیٹی فکر نہ کرو کہ ہمارے اچھے دن بھی آئیں گے۔ بڑے بیٹے کامران نے فرمائش کی ابو جب اچھے دن آئیں سب سے پہلے کسی اچھے علاقے میں بڑا سا گھر لیں گے اور مجھے بڑی سی گاڑی ضرور لے کر دیں۔ ممتاز نے جواب میں کہا ضرور، میں اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ مجھے موقع ملا تو بچوں کی خوشیوں کی خاطر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا مرد اسی طرح دعویٰ کرتے ہیں، اپنا کام نکالتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ بیٹی نہیں ابو، آپ ہمیشہ سلامت رہیں، ہم دال روٹی سے گزارا کر لیں گے۔ کاکا ایک ٹھنڈی ٹھار بوتل کاٹ۔ اس نے گدھا گاڑی سے اترتے ہوئے دکاندار سے کہا۔ ریڑھی پر اینٹوں کے بچے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ گدھے کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ گرمی کی شدت سے اس کی سفید اور کالی جلد پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ دھوپ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کا جسم چمک رہا تھا۔ وہ ہوا کے لیے اپنی دم کو بھی ہلا رہا تھا۔ دوسری طرف عوام لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بل بلا رہی تھی۔ دکان پر ایک تجربہ کار شخص واحد بیٹھا تھا، جس نے زمانے کی بے شمار ٹھوکریں کھائی تھیں، مگر زمانہ اسے پھر کسی نہ کسی چکر میں پھانس لیتا تھا۔ اس نے پوچھا بی بی کون سی بوتل پیو گی؟ کالی بوتل، اس نے اپنے گندے ہاتھوں کو قمیص سے صاف کرتے ہوئے کہا، پھر بھرے ہوئے کولوں کو قمیص سے ٹھیک کرنے لگی۔ واحد نے اسے فریج سے کالی بوتل ڈھکنا کھول کر ہاتھوں میں تھما دی۔ وہ کہنے لگی بڑی ٹھنڈی بوتل ہے، میں تیرے کولوں بڑی دوروں بوتل پین آئی ہاں۔ واحد گدھا گاڑی تیری ہے؟ وہ بولی نہیں، کرائے تے لئی آ، علاقے وچ پھر کے اٹاں جمع کر دیاں، کدے لوہے دے جنگلے بھی مل جاندے نے۔ واحد نے کہا تم چوری کرتی ہو؟ وہ بولی اسی محنت کر دے ہاں۔ واحد چلو کوئی نیکی کا کام کر لو، تمہارا گدھا بہت پیاسا ہے، اسے پانی تو پلا دو۔ چنانچہ دکان والے نے اسے بالٹی دے دی۔ اس عورت نے سامنے لگے ہوئے نل سے بالٹی میں پانی بھر کر گدھے کے سامنے رکھ دیا، پھر واپس آ کر چھاتی میں رکھے ہوئے ہزار روپے کے نوٹ نکالے۔ اس میں سے ایک 20 کا نوٹ دکان والے کے حوالے کیا، مگر وہ کہیں اور دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا نوٹ کتنے خوش قسمت ہیں۔ کہنے لگا نوٹ تم یہاں رکھتی ہو؟ ہاں جی، دبئی جانے کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ وہ یہ بات سن کر حیران ہو گیا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا بھرپور جسم میلے کپڑوں میں مچلتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر پوچھنے لگا پہلے بھی جانا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی کئی بار جانا ہوا، رمضان اور عیدیں ہم وہاں گزارتے ہیں، خوب کمائی ہوتی ہے، لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں۔ واحد پھر تم گدھا گاڑی میں کیوں پھرتی ہو؟ تمہارے ساتھ اور عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ بولی یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ اتنے میں اس کے آدھا درجن بچے سامنے جھونپڑی سے نکل کر آ گئے اور ماں سے لپٹ گئے۔ بچوں نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے، 2 لڑکیاں 4 لڑکے، جن کے پاؤں میلے اور جوتے نہیں تھے، ضد کرنے لگے۔ بڑے لڑکے نے شو روم میں رکھی پستول اٹھا لی اور اپنی ماں سے لاڈ سے کہنے لگا مجھے یہ لے دو۔ عورت نے واحد سے پوچھا کتنے کی ہے؟ واحد نے کہا 100 روپے کی ہے۔
آپ 80 روپے دے دیں۔ اس دوران اس کی دونوں لڑکیوں نے شو روم سے گڑیاں اٹھا لی۔ باقی 3 لڑکوں نے بوتلیں پینے کی ضد کی، چنانچہ انہیں بوتلیں دے دی گئیں جو انہوں نے جلدی ختم کر دیں۔ سامنے ایک بڑی سی کار آ کر رکی۔ یہ بچے بھاگے ہوئے کار کی طرف چلے گئے۔ کار والے نے سیٹ پر شاپر میں رکھے ہوئے نان حلیم تقسیم کرنے شروع کر دیے۔ اتنے میں دیگر جھگیوں والے ان کے بے شمار بچوں نے یلغار کر دی۔ آخر خیرات ختم ہو گئی اور کار والے نے راہ فرار اختیار کی۔ واجد نے عورت سے باقی رقم وصول کی اور پوچھا، میرے ایک دوست کو تم دبئی بھیج سکتی ہو؟ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ ممتاز، وہ سامنے چھوٹی سی گلی میں رہتا ہے۔ واجد نے کہا، عورت، اسے میں جانتی ہوں، میری بڑی بیٹی اس کے گھر کام کرتی ہے، میں اس سے بات کر لوں گی۔ اس عورت نے ممتاز سے ایک دن ملاقات کی اور واجد کا ذکر کیا۔ چنانچہ تمام معاملات طے کرتے ہوئے وہ دبئی چلا گیا۔ وہاں ایک کمپنی میں ممتاز کو کام مل گیا۔ اس کمپنی میں کئی پاکستانی، بھارت اور دیگر ممالک کے ہنرمند افراد مل کر کام کر رہے تھے۔ لنچ ٹائم میں مقامی ہوٹلوں میں جمع ہو جاتے اور کھانے کے لیے سوچ سمجھ کر آرڈر دیتے۔ جس چیز کا بل کم ہوتا وہ کھا پی لیتے۔ وہ شیشے کے بھرے ہوئے شراب کے گلاس بھی دیکھتے جو کھانے کے ساتھ دوسرے لوگ قطرہ قطرہ حلق میں اتارتے۔ ان کے چہرے اور لال ہو جاتے۔ کمال کی باتیں کرتے۔ انہیں نشہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ صحت بھی دوسروں سے بہتر تھی، کوئی فکر و غم نہیں تھا۔ دوسری طرف پاکستانی اچھی خوراک اور علاج پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ زیادہ رقم پس انداز کر کے اپنے وطن بیوی بچوں کو بھیج دیتے تھے۔ کچھ پاکستانی اس ماحول میں رنگے گئے تھے۔ کھانے کے ساتھ جام بھی چڑھا جاتے تھے۔ رات کو ہوٹل میں رقص و سرور کی محفلیں شروع ہو جاتیں۔ یورپی ممالک کی دوشیزائیں موسیقی کے ساتھ رقص کرنے لگتیں۔ یہ دیکھ کر راشد سے رہا نہیں جاتا تھا۔ وہ کہتا، بڑھ کر جو اٹھا لے، جام اسی کا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور سامنے جھومتی ہوئی جولی کی سفید مرمری کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ سرخ روشنی جولی کے کھلے سینے کے ابھار کو قیامت خیز بنا رہی تھی۔ اس نے راشد کو مسکرا کر دیکھا، پھر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے۔ وہ پورے ہفتے کی تکان اترتے ہوئے محسوس کرنے لگا۔ جبکہ ممتاز کرسی پر بیٹھا پاکستان میں کچی شراب پینے سے مرنے والوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ کیا حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ لوگ مرتے رہیں؟ چنانچہ اس نے یہاں کی بہتر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ابھی راشد نے جولی کے گلاب جیسے ہونٹوں کا رس پیا تھا۔ ایک لمبے بالوں والا نوجوان آگے بڑھا۔ اس نے جولی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جولی نے اپنی مدہوش آنکھیں کھولی اور نئے شکاری کو دیکھا۔ راشد بھی ہوش میں آ گیا تھا۔ اس نے خاموشی سے جولی کو اپنے سے جدا کر دیا۔ دوسرے لمحے وہ اس نوجوان کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اچھا ہو گیا، یہ معاملہ بغیر کسی لڑائی سے حل ہو گیا۔ پھر راشد اپنے دوست کے پاس پہنچا جو کرسی پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ویٹر نے ایک جام لا کر رکھ دیا۔ راشد نے ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور پوچھنے لگا، تم پیو گے؟ ممتاز، نہیں، تم نے سنا پاکستان میں کئی لوگ کچی شراب پینے سے مر گئے؟ راشد، ہاں مجھے معلوم ہے، جب کسی چیز پر پابندی لگتی ہے تو غلط طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کافی عرصے سے ہو رہا ہے۔ میڈیا نے مجرموں کے راز کھول دیے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی ہے، آؤ چلیں۔ ممتاز کمپنی میں دن رات محنت سے کام کرنے لگا۔ اس کے کام سے عربی شیخ بہت خوش ہوا اور اس کی اجرت میں اضافہ کر دیا۔ ممتاز نے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بیگم کو پہلے سے زیادہ پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ انہوں نے شہر کے پوش ایریے میں بڑا مکان خرید لیا۔ اب بچے بھی بڑے ہو گئے تھے، ان کی ضروریات بھی بڑھ گئی تھیں۔ بیگم ممتاز نے خاوند کو فون پر فرمائش کی، بیٹوں نے شو روم پر گاڑیاں پسند کر لی ہیں، جلد ان کی ادائیگی کر دی جائے۔ چنانچہ ممتاز نے اپنے شیخ سے ذکر کر لیا۔ شیخ نے چند دنوں بعد رقم دینے کا وعدہ کر لیا۔ کچھ دنوں بعد اسے مطلوبہ رقم مل گئی جو اس نے فوراً بیگم کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دی۔ اس طرح لڑکوں کی خواہش پوری کر دی گئی اور نئی گاڑیاں آ گئیں۔ دولت کی ریل پیل تھی۔ ادھر باپ قرض کے نیچے دب گیا تھا۔ وہ اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ کئی ماہ کی تنخواہ اسے ایڈوانس دے دی گئی تھی، جسے بیگم کی ایک کال پر اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ اس کی صحت دن بدن گر رہی تھی۔ ایک دن کمپنی کے دوست اسے ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں کے میڈیکل بورڈ نے جو رپورٹ دی وہ خاصی پریشان کن تھی۔
اس میں بتایا گیا تھا ذہنی دباؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے باقی اعضاء بھی کام کرنا چھوڑ گئے تھے اور اپنی فیملی سے کئی سال دور رہنے کی وجہ سے خوشی کا لمحہ میسر نہ آنے سے پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وقت کم ہے، چنانچہ مریض کو فوراً پاکستان بھیجا جائے۔ اس سلسلے میں بیگم اور بچوں سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا یہاں لانے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج ادھر ہی کیا جائے۔ یہ بات سن کر ممتاز کے دل پر بجلی سی گری اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اس واقعے کی اطلاع پاکستان میں اس کے بیوی بچوں کو دی گئی۔ انہوں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے، ہم نہیں آ سکتے۔ کمپنی کے کچھ دوست جمع ہوئے اور کچھ رقم جمع کی، جس سے مردے کے لیے کفن اور تابوت کا انتظام کیا گیا۔ پاکستان تابوت لے جانے کی ذمہ داری راشد نے اٹھا لی۔ وہ ممتاز کے پیار اور اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ اس نے دوستی کا حق ادا کیا۔ اگلے روز اس کا تابوت لے جا کر پاکستان جانے والی فلائٹ میں بیٹھ گیا۔ چنانچہ وہ مرحوم دوست کے شہر پہنچا، جہاں پر اس کے بیوی اور بچوں کو اطلاع بھی جا چکی تھی۔ انہوں نے فون پر پیغام دیا یہاں لانے کی ضرورت نہیں، اس کی بیماری ہمیں بیمار کر دے گی۔ جہاں تک شکل کا تعلق ہے اس کی دیکھی ہوئی ہے۔ ان کے رویے سے راشد بہت پریشان ہوا۔ جس باپ نے ساری زندگی اولاد کی خاطر سخت محنت سے کام کیا اور کمائی ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تاکہ بیوی بچے عیش و آرام سے زندگی بسر کر سکیں اور زندگی کے آخری سفر میں کندھا دے سکیں، اب یہ سفر دوست کے لیے خود ہی طے کرنا پڑے گا۔ ایک مقامی قبرستان میں قبر تیار کی گئی، اس میں ممتاز کے تابوت کو اتار دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر راشد مین سڑک پر پیدل پہنچا۔ سامنے نئی ٹویوٹا گاڑی میں ممتاز کا بڑا بیٹا کامران بیٹھا تھا۔ کہنے لگا انکل شکریہ، پھر اس نے گاڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھا دی۔